یکون الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم نے ہمیں موقع دیا کہ آج ہم پھر اہل بیت کی ہی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کریم ان بولوں کو ہم سے قبول فرما لیں۔ ہم قابل نہیں ہیں، ہمیں قبول فرما لیں انشاءاللہ العزیز۔ آج کیونکہ پچھلی کلاسز میں ہم نے ثانیہ کربلا کو پڑھا، کوشش کی کہ اس پہ کچھ بولیں۔ اللہ پاک ان بولوں کو قبول فرما لے اور ہماری زندگیوں کو انشاءاللہ صبر استقامت پہ انشاءاللہ محیط بھی رکھے اور شکر گزار بندہ بھی بنائے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے تو ہم شکر بھی ایسے کرتے ہیں جیسے کہ شکوہ کر رہے ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہی ہے، بس ایسے نہیں، خوشی سے شکر کرنا ہے کہ اس کی بڑی مہربانی ہے کہ اگر کوئی ٹیسٹ بھی زندگی میں آیا ہے تو اس نے ہمیں اس ٹیسٹ کے قابل سمجھا اور ہمیں چنا۔ تو یہ جو نبوی گھرانہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے تو کیا کہنے، یہ ہمارے رول ماڈل ہیں الحمدللہ رب العالمین، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ ان کی آل اولاد کی بات آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین اور ان کے فیملی کے کلوز 17 لوگ 61 ہجری کو 10 محرم الحرام کو کربلا میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ وہاں پہ صرف ایک بچہ ہے، ایک ہستی، کیونکہ اللہ کریم کو یہ نسل چلانی تھی نا، اللہ کریم کو اہل بیت میں سے، اس گھرانے میں سے نسل کو آگے چلانا تھا، اس لیے اس سونے نے کرم فرمایا تو حضرت علی بن حسین، حضرت حسین کے بیٹے علی، ان کو اللہ کریم نے اپنی رحمت سے، اپنے اور فضل اور کرم سے ان کو قبول کیا۔ ان کا اصل نام علی بن حسین، لقب ان کا زین العابدین ہے، اور السجاد سجدے کرنے والے، زین العابدین ہے عبادت گزاروں کی زینت، سجاوٹ، ٹھیک ہے نا، زین العابدین، اور السجاد ان کا لقب ہے مستقل سجدے کرنے والے، بہترین عبادت کرنے والے۔ یعنی آپ نے یہ اپنے ذہن میں بالکل کلیئر چین رکھنی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ دادا ہیں، حضرت امام حسن ان کے تایا ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے والد ہیں، اور یہ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علیہ السلام کے ہیں۔ یہ امام زین العابدین کے لقب سے یہ مدینہ میں پیدا ہوئے تھے، جو کہ آپ سعودی عربیہ، آپ اس کو حجاز کہہ لیں، 38 ہجری میں۔ یہ کربلا کے میدان میں بعض روایات میں یوں لکھا ہوا تھا کہ بچے تھے، بعض میں ان کی عمر 28 سے 30 سال کے دوران ہے، لیکن کیونکہ یہ بہت بیمار تھے، اتنا تیز بخار تھا کہ کربلا کے 10 محرم کو جو ثانیہ کا دن ہے، اس دن آپ کھڑے نہیں ہو پاتے تھے۔ جب سارے لوگ باری باری شہید کر دیے گئے تو آپ اٹھ کے کھڑے ہونا چاہتے تھے، لیکن حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں آپ کو نہیں جانے دوں گا کہ آپ تو کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ اس قدر بیمار ہیں۔ تو آپ کے اوپر ایک کھال اڑا دی گئی اور آپ خیمے کے اندر تھے۔ جب کربلا کا ثانیہ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اور اموی فوج نے جب خیمے لوٹنے لگے تو وہاں پہ جب وہ کھال ہٹائی تو نیچے سے حضرت امام حسین تھے، اور تو انہوں نے کہا کہ یعنی شمر مارنا چاہتا تھا، لیکن حضرت بی بی زینب نے عمر بن سعد کو قائل کر لیا کہ یہ بیمار بچہ ہے، آپ اسے کیوں خون سے ہاتھ رنگنا چاہتے ہو؟ اتنا ظلم جو آپ نے ڈھایا ہے باہر، آپ اس پہ آپ کیا رب کو جواب دو گے کہ ایک بیمار کمزور بچے کو آپ کیوں ختم کرنا چاہتے ہو؟ بے قصور جن کی آپ نے جان لینی تھی ان کی تو آپ لے چکے ہو۔ حضرت امام حسین کا سر چاہیے تھا نا آپ کو، آپ نے اپنے انتقام کی آگ کو بجھا لیا، تو آپ ان کو چھوڑ دو۔ تو حضرت بی بی زینب کے کہنے پہ عمر بن سعد اس بات پہ قائل ہوا، ورنہ شمر کا یہ تھا کہ وہ فوری طور پہ ان کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ، یعنی دادا کے ساتھ، ان کے 3 سے 4 سال صرف گزرے ہیں زندگی کے۔ ان کی جو تربیت کی ہے وہ حضرت امام حسن نے، حضرت امام حسین نے کی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام، حضرت زین العابدین کی والدہ ماجدہ کا نام شہر بانو تھا، جو ایرانی
جو شاہ تھا یزدگرد کی بیٹی تھی. اور ان کے ازبیبی شہر بانو کے مختلف نام تاریخ میں ہیں. ان میں غزالہ بھی ہے، شاہ زنان بھی ہے. ٹھیک ہے، لقب ہوں گے شاہ زنان یعنی لیڈیز میں سے سب کی سردار. تو ان کو ابن الخیرتان بھی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت امام زین العابدین کو. وہ کیوں کہ بہترین بیٹے، یعنی عربوں میں قریش، ایرانیوں میں یعنی غیر عربوں میں ایرانی، اور ان سب میں سے بہترین کی اولاد ہے. ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں اور ادھر بھی ازبیبی شہر بانو ہیں. اس لیے ان کو ابن الخیرتان یعنی دونوں طرف سے بہترین اینڈ بہترین، بیسٹ آف دا بیسٹ. تو جب ازبیبی شہر بانو نے اسلام قبول کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان سے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے آپ جس سے چاہے نکاح کر لیں، اور آپ کا جو مہر ہے نا وہ بیت المال سے ادا کیا جائے گا. تو پھر انہوں نے مردوں میں سے پھر انہوں نے ریلی جی بیٹا، تو مردوں میں سے حضرت امام زین العابدین جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کرے کہ انشاءاللہ آواز آ رہی ہو، شاید میوٹ نہ ہو، لیکن میرے پاس تو ان میوٹ ہے الحمدللہ رب العالمین سسٹم. تو ہم بات کر رہے تھے حضرت بی بی شہر بانو کی. حضرت بی بی شہر بانو کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہیں مردوں میں سے جس کو چاہیں، مسلمان شہزادوں میں سے جسے چاہیں، اہل بیت میں سے جہاں سے چاہیں آپ چن لیں، آپ کا مہر جو ہے بیت المال سے ادا کیا جائے گا. اس وقت حضرت عمر فاروق، جزاکم اللہ خیر، اس وقت حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ خلیفہ تھے، وہ بھی مان کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے حضرت امام حسین کو منتخب فرمایا. سمارٹ لیڈی تھی نا، ہیرے کو چن لیا انہوں نے ماشاءاللہ. تھوڑے عرصے کے بعد حضرت بی بی شہر بانو کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ فوت ہو گئی. وہ بہت تھوڑا عرصہ زندہ رہی ہیں، یعنی حضرت زین العابدین کی والدہ حضرت بی بی شہر بانو، جن کا لقب شاہ زمان اور غزالہ بھی ہے، وہ فوراً شادی کے تھوڑے عرصے بعد، وہ بیٹے کی پیدائش کے بعد فوت ہو گئیں. تو واقعہ کربلا کا آپ کو پتہ ہے 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے، اور شمر نے اس وقت آپ کو مارنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن آپ کو اللہ پاک نے بچانا تھا، آپ بچ گئے. اور اس وقت آپ کی جو ایج تھی، آپ کی داڑھی مبارک بھی تھی، روایات میں آتا ہے، اور داڑھی زیادہ بڑی نہیں تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو داڑھی کبھی کاٹی نہ جائے، یعنی پہلی جب شیو آئے بچے کی جو اسلام میں، اللہ کرے ہم سب کے بچوں کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، تو جس کو پنجابی میں سچی داڑھی کہتے ہیں. جو بچے وہ داڑھی رکھتے ہیں، بلیڈ نہیں لگاتے، تو ان کی داڑھی بہت زیادہ لمبی نہیں ہوتی، ان کو خط وغیرہ نہیں زیادہ کرانا پڑتا. وہ ایک تو اس طرح ان کی داڑھی جو ہے وہ ایک مناسب تھی. اور جب حضرت امام حسین کا سر جو ہے وہ لے کے زیاد کے پاس کوفہ میں اور پھر دمشق میں لے جایا گیا، تو حضرت بی بی زینب کے ساتھ آپ بھی خطبات میں شامل ہوتے تھے اور آپ لوگوں کو بتاتے تھے کہ میرے والد کی نیت کیا تھی، وہ کس لیے انہوں نے سر دیا ہے. یہ جو اموی کہہ رہے ہیں کہ وہ تخت لینے آئے تھے، ایسی بات نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا بخت جگانے آئے تھے. تو آپ نے بھی ان خطبات میں شرکت کی، اور وہ ساری اذیت اپنے اہل خانہ کی، آپ کی آنکھوں کے سامنے جو پورا گھرانہ ذبح ہوا ہے وہ سب آپ نے دیکھی ہے. اور لوگوں کو حضرت امام حسین کے مطمع نظر سے آپ نے آگاہ کیا، ہر شہر. اور جب آپ یزید کے پاس پہنچے ہیں اور وہاں کچھ دن کے بعد پھر آپ نے مدینہ کا سفر کیا، جب آپ مدینہ میں داخل ہو رہے تھے تو ایک واقعہ وہاں بھی بڑا دلدوز آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ایک زوجہ اس وقت حیات تھیں. تو یہ ثانیہ کربلا کے کچھ مہینوں کے بعد مدینہ واپس پہنچے ہیں نا، یعنی کچھ دن آپ لوگ رہے ہیں کوفہ میں، پھر دمشق میں یزید کے پاس، پھر سفر بھی اتنا لمبا تھا، وہ کرتے کچھ مہینے لگے اس پورے تکلیف دن. جب یہ قافلہ واپس آیا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زوجہ یعنی حضرت زین العابدین کی دادی محترمہ، وہ بھی قافلے کو استقبال کرنے، پرسہ دینے باہر نکلی ہیں، یعنی آئی ہیں استقبال کے لیے. تو انہوں نے دیکھا کہ
آگے ایک سفید داڑھی والا مرد ہے، تو انہوں نے فوراً اپنا پردہ کر لیا. تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ دادی کا تو پوتے سے پردہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے فرمایا انتا زین العابدین، کیا آپ زین العابدین ہو؟ کچھ مہینوں میں آپ کی داڑھی جو ہے وہ سفید ہو گئی ہے، آپ بوڑھے ہو گئے ہو. تو انہوں نے فرمایا کہ دادی ماں، جو میں نے کربلا میں دیکھا ہے، جو میں نے کوفہ اور دمشق میں دیکھا ہے، جو صحبتیں اور جو کچھ وارداتیں میری ان آنکھوں نے دیکھی، اگر آپ دیکھ لیتی تو آپ اپنے قدموں پہ کھڑی نہ ہو سکتی. میری تو صرف کچھ مہینوں میں 28-30 سال کی عمر میں داڑھی سفید ہوئی ہے. اور جب یعنی ادھر سے یزید کے مرنے کے بعد، معاویہ کے مرنے کے بعد، ادھر زبردستی نا مدینہ میں کس نے قبضہ کر لیا ہوا تھا؟ مدینہ پہ مروان بن عبد الملک. پیچھے میں آپ کو بتاتی آئی ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی مروان بن عبد الملک جو ہے اس نے ساری چال بازیاں کی، خوارج کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے نا، سبائیوں کا کے ساتھ جو جھگڑا، عثمان غنی کا، ان کی شہادت، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں ریشہ دوانیاں، یہ مروان بن عبد الملک کا بہت بڑا تھا. اس نے زبردستی مدینہ کے ممبر پہ قبضہ کر لیا. یہ مدینہ مسجد نبوی کا امام بھی رہا ہے اور خطیب بھی رہا ہے. اور پھر اس نے یہ نہیں کہ امام زین العابدین کی مشکلیں کٹ گئی تھیں، ختم ہو گئی تھیں، نہیں، اس نے تو بعد میں بھی آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں دی ہیں. تو بہرحال 34 سال آپ روتے رہے. اس کے بعد جو آپ کی حیاتی تھی، جب بھی کھانا اور پانی آپ دیکھتے تو آپ گریہ فرماتے تھے کہ اس کھانے کو، اس پانی کو ترستے ہوئے میرے پیارے کربلا میں جان دے گے، اس طرح ذبح کر دیے گئے. تو ایک دن ایک غلام نے پوچھا کہ اے سبت حسین، یہ غم آخر کب تک آپ کریں گے، کب تک گریہ کریں گے، کب آپ کا گریہ ختم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، صرف ایک گم ہوا تھا، باقی، اور یہ بھی پتا تھا کہ وہ زندہ ہے. نبی کو اندر کی انڈیکیشنز ہوتی ہیں، ہم عام انسان ہیں تو ہمیں آتا ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے ایسا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب کے 11 بیٹے تھے، ایک گم، اور یہ بھی یقین تھا کہ وہ زندہ ہے. تب بھی انہوں نے اتنا گریہ فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں بے نور سفید ہو گئیں، پھٹ گئیں، کمر دوری ہو گئی، بال گرے ہو گئے. میں نے تو کربلا میں اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے چچا زادوں کو 17 پیاروں کو ذبح ہوتے دیکھا ہے. اور جو دوست احباب تھے ان کی تعداد 72 ہے، جن کی لاشیں میں نے اپنے سامنے دیکھی ہیں. اور بیماری میں دیکھیں، ہم تھوڑا سا بیمار ہوں تو ہم کہتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ، ادھر ہو جاؤ، یعنی ہمیں وہ ٹینشن نہ دو. اس اذیت میں آپ نے وہ ہر ایک کا تیار ہونا، خیمے سے نکلنا، اور خیمے کے اندر اپنی ماؤں بہنوں کی چیخیں سنی ہیں، وہ ساری اذیت. انہوں نے فرمایا کہ میں کیسے رونا بند کر سکتا ہوں؟ وہ تو نبی تھے، صبر کے کس مقام پہ فائز تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، تو انہوں نے اتنا گریہ کیا، تو آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ میرا گریہ کب ختم ہوگا؟ تو اہل کوفہ نے بعد میں کوشش کیا کہ وہ کمپنسیٹ کریں، اور انہوں نے دوبارہ خط لکھنے شروع کر دیے. انہوں نے کہا ہم آئیں، آپ امامت کے حقدار ہیں، ہم آپ کو امام بنائیں گے اور آپ کو عزتیں دیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، میں اب کبھی کوفہ نہیں آؤں گی. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اپنا ایک لیڈر بنا لیا کوفہ والوں نے، ٹھیک ہے نا، ابن سراد کو اپنا لیڈر بنا لیا، اور خود کو توابین کہنے لگے کہ ہماری توبہ قبول ہو جائے. گریہ کرتے، روتے، اور کہتے ہم توابین ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بلوا کے بے عیب و گیاں جگہ پہ ان کو اذیت میں رکھا ہے. تو لہٰذا وہ کیا کرتے؟ وہ گریہ کرتے، انہیں رونا پیٹنا شروع کر دیا، اور خود کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ توابین، اور اپنا لیڈر سلمان بن سراد کو بنا لیا. بالآخر تھوڑا سا گزرے کے بعد مختار سقفی نامی ایک شخص ہے، وہ کوفہ آیا، اور اس نے کہا کہ میں تو انتقام لوں گا چن چن کے ہر اس شخص سے جس نے کربلا میں اہل بیت کے ساتھ ظلم ڈھائے ہیں. اور مختار سقفی نے محمد بن الانفیہ کو اپنا لیڈر بنا لیا، یعنی اہل بیت کا لیڈر بنا لیا، کیونکہ جب حضرت
زین العابدین نہیں مانے نا، نے کہا میں تو مدینہ نہیں چھوڑوں گا، تو کوفہ والوں نے محمد بن حنفیہ بہت نیک صالح ہستی تھے، انہوں نے ان کو اپنا لیڈر بنایا، اور مختار سقفی جو ہے وہ لیڈ کرنے لگا کہ میں بدلہ لوں گا، اور اس نے کوفہ والوں سے چن چن کے انتقام لیا، قاتلین حسین کو پکڑ پکڑ کے مارا، عمر بن سعد اور کا سر کاٹا، اور شمر بھاگتا مدینہ پہنچ گیا۔ اور واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ حضرت زین العابدین کے خیمے میں پہنچ گیا۔ دیکھیں رب کا نظام، اور پانی مانگا، کئی دن کا پیاسا تھا، رب سونا اسی در پہ لے گیا جن کا پانی بند کیا تھا۔ تو آپ نے تو فوراً پہچان لیا، اس نے منہ ڈھانپا ہوا تھا، آپ نے اسے کہا بیٹھ جاؤ، پانی دیا، اور پینا ہے، اس نے ایک گلاس اور ان کا دیں، 3 گلاس پانی پیے اور نکلا خیمے سے، تو سوچا کہ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اگر یہ پہچانتے تو مجھے پانی کبھی نہ دیتے، کہ میں ہی تو وہ ہوں جس نے کربلا میں ان کو قطرہ پانی کا نہیں لینے دیا اور ذبح کیا۔ پھر اندر گیا، اس نے کہا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، آپ نے فرمایا میں نے تجھے پہچان لیا، تم شمر ہو، تمہارا کام پانی بند کرنا ہے، ہم حسنی حسینی ہیں، ہمارا کام پانی پلانا ہے۔ وہ شرم سے پانی پانی ہوا۔ بہرحال مختار سقفی نے اس کو مارا، اس کا سر کاٹا، اور رب کا انتقام دیکھیں کہ عمر بن سعد اور شمر کا سر جب محمد بن حنفیہ کے پاس بھیجنا تھا نا، تو کٹے ہوئے سر اسی طرح ٹرے میں ان کے بھی گئے ہیں جیسے انہوں نے بھیجے گئے تھے، اور عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا اس وقت گورنر تھا نا، اس کا سر بھی کاٹ کے اسی دربار میں کوفہ میں رکھا گیا جہاں اس نے حضرت امام حسین کا سر وصول کیا تھا۔ یعنی اللہ پاک کا نظام دیکھیں، نظام دیکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ظلم ڈھائیں گے تو بچ جائیں گے، وہ میرا رب بڑا منتقم ہے، بس دعا کیا کریں کہ اس کی رحمت کی نظر رہے اور ہم سے خیر کے کام لیں۔ جس دن اس کا انتقام، اگر وہ اس کا غضب، اس کا انتقام، اس کی جبروتیت، ہماری اوقات خاک کے پتلے چلتے پھرتے، خاک کے پتلے ہیں ہم لوگ۔ تو بہرحال ایک دفعہ یہ نظر چلا کہ محمد بن حنفیہ کو امام بنانا ہے یا حضرت امام زین العابدین۔ حضرت محمد بن حنیفہ بھی بہت صالح تھے، بہت نیک تھے، بہت زیادہ پرہیزگار تھے۔ حضرت امام زین العابدین بھی کسی طور انٹرسٹڈ نہیں تھے، لیکن یہ اہل کوفہ اور لوگ عوام یہ چاہ رہی تھی کہ امامت ختم نہ ہو اور امامت اہل بیت میں رہے، تو زبردستی وہ نا آخر یہ طے پایا کہ چلیں حجر اسود کے پاس جا کے مکہ میں معاملہ طے کرتے ہیں۔ تو ان دونوں ہستیوں کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور کہا کہ مناجات کریں، دعا مانگیں حجر اسود کے سامنے، خانہ کے کعبہ کے سامنے۔ تو پھر روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت امام زین العابدین نے دعا شروع کی تو حجر اسود جو ہے، حجر اسود کانپنے لگا، تھرتھرانے لگا، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی جگہ سے گر گیا، نیچے گر گیا۔ مناجات حضرت امام زین العابدین جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں، ان سے دیکھیں جب بندے کے دل پہ لگتی ہے تو پھر گریہ ہوتا ہے، پھر آنسو دل سے ٹپکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ آنسو اور وہ دعائیں اور راتوں کو جاگنا اور دن کو عبادت، اور حالات یہ تھے کہ آپ عصر سے عشاء تک مسجد نبوی میں اور باقی پورا دن اپنے حجرہ مبارک میں۔ اور مدینہ جب سے آئے آپ، اس واقعے کے بعد، ہجرت اسود کے بعد آپ مدینہ آئے، آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی، مخلوق کو زیادہ اپنے گرد مجمع نہیں لگائے، ضرورت مند لوگ آتے تھے جو اپنے ان کے دین کے بارے میں کوشچن ہے ان کو سوالوں کے جواب دیتے، اور راتوں کو اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کے غریبوں کے گھروں میں راشن پہنچاتے تھے۔ تقریباً روایات میں آتا ہے 100 سے زیادہ گھرانے تھے جن کا راشن وہ پہنچاتے تھے، اور جب وہ فوت ہوئے تھے وصال کے وقت ان کی پشت سیاہ ہوئی تھی، بوریاں راشن کی اپنے پیٹھ پہ لاد لاد کے، یہ شہنشاہ ہیں۔ بہرحال حضرت امام زین العابدین جو ہیں وہ اہل بیت میں سے جو امامت کا سلسلہ ہے اس میں چوتھے امام ہیں، اور ان کے ارد گرد پتہ ہے کون لوگ تھے؟ حضرت سید بن مسیب جیسے تابعی، امام ابن زوری، حضرت امام حسن بصری، یعنی
देखे तो सही ना, और हजरत इमाम इब्ने जोहरी ने इनको ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब भी दिया था। हालांकि हजरत इमाम इब्ने जोहरी, सैयद बिन मुसय्यब रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये तो उमवी दरबार से मुंसलिक थे, मगर हजरत ज़ैनुल आबिदीन की बहुत इज्जत और कदरदानी फरमाते थे। और शाह बिन अब्दुल मलिक जो है, बाद में ये सिलसिला जो है उमवी हुकूमत का, उसको हम देखेंगे। तो एक दफ़ा शाम बिन अब्दुल मलिक जो है वो हज के लिए आया, उमवी खलीफा, तो इधर से हज़रत ज़ैनुल आबिदीन भी हज के लिए गए हुए थे। अब खाना काबा के गिर्द जो है तवाफ में और हिजर असवद तक जाने के लिए लोगों का रश है, और अशाम बिन अब्दुल मलिक कोशिश कर रहा है कि मैं दौड़ के आगे जाऊं, ज़ाहिर मैं खलीफा हूं और मुझे हिजर असवद को बोसा देना मिले, तो लोग रास्ता नहीं दे रहे। खलीफा हो तो क्या हुआ, अल्लाह के घर में तो सब बराबर हैं। लेकिन जो ही उन्होंने तमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा तो उन्होंने रास्ता खुद ही लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। लोग इतनी इज्जत करते थे, तो उसको तो बड़ी, शाम बिन अब्दुल मलिक को तो बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। तो उस वक्त उसने अपने साथी, अपने दरबारी फरजक से कहा कि ये क्या है, मैं खलीफा वक्त हूँ, यानी 25,000 लाख मुरब्बा मील हुकूमत का खलीफा हूं, और मुझे लोगों ने रास्ता नहीं दिया। तो फर्जक ने जो मुनाकबत आपकी बयान की, अरबी शायरी का वो शाहपारा है, उसने अहले बैत की जो तारीफ की उसमें कि आप खलीफा हो शाम, लेकिन ये जिस घर के चश्मो चराग हैं उसके सामने तो चांद की रोशनी भी मांद पड़ जाती है। ना सिर्फ इमामत में बल्कि सूफीइज्म में भी आपकी एज अ सूफी आपकी स्वाने हयात लिखी गई है, आपकी बायोग्राफी लिखी गई है, और सूफीइज्म में इनको बहुत मकाम दिया जाता है इबादत में। और आपकी जो मनाजात हैं वो इतनी मशहूर हैं कि बहुत सारे लोग कहते थे कि हम देखें कि आप क्योंकि मुस्तजाबुल दावात हैं तो आप कैसे दुआ मांगते हैं, रातों को क्या इबादत करते हैं। तो वो जो रवायात में आता है वो क्या है कि आधी रात के वक्त जब आप उठते, वजू फरमाते, और फिर आप जब अल्लाह के सामने खड़े होते तो ऐसे आपका सीना ऐसे उबलता था आंसू से और गरिया से, हिचकी बनती थी कि जैसे कोई हांडी उबल रही हो। और जब सजदे में जाते थे तो या रब या रब या रब की ऐसी आवाज आती थी कि दिल चिर जाता था। अब सोचें तो सही ना, वो नक्श हो गए थे आपके ऊपर वो सारे करबला के सफर के वाकयात। और फिर यह है कि अपने वालिद का सर ट्रे में लेके शहर शहर घूमना, अपनी रोती चीखती माँ बहनों के साथ, वो एक बहुत, उसको उसको बातों में उस वाक्य को, सानिया करबला को बयान ही नहीं किया जा सकता। लफ्ज गूंगे और बांझ हो, बेजबान हो जाते हैं, बयान ही नहीं हो सकता। उमवी खलीफा के बारे में रवायात में आता है वलीद ने आपको जहर दिलवाया था 95 हिजरी में। हालांकि आप कभी भी सियासत में नहीं आना चाहते थे, इमामत में नहीं आना चाहते थे, अगर आप चाहते तो मखलूक आपके गिर्द घेरा डाल लेती, लेकिन आप बिल्कुल गोशा नशीनी आपने इख्तियार की। लेकिन यह है कि वो जिनके पास तख्तो ताज होता है ना, उनको अपने मद्दे मुकाबल से बड़ा खौफ होता है। तो हजरत हसन के पहलू में आप जो है जन्नतुल बकी में दफन है, यानी अपने ताया के साथ। हजरत इमाम हुसैन तो आपको पता है ना कि करबला में है, तो हजरत इमाम हसन जो है उनके बारे में भी आता है कि उनको भी जहर दिया गया था, लेकिन वो जन्नतुल बकी मदीना में, ठीक है ना। और ये नहीं है कि आप जब गोशा नशीन हो गए तो आपको छोड़ दिया गया था, नहीं। मरवान बिन अब्दुल मलिक जो है वो 4 साल हुक्मरान रहा है उमवी गवर्नमेंट का, और उसको तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से खास बैर था ना। उसने उसने आपके साथ इतना आपको तंग किया है, जबरदस्ती मदीना के मेंबर पे तो वो कब्ज हुआ ही था, उसने झूठे इल्जाम लगा के आपको गिरफ्तार करवाया और एक दफा जेल में डाल दिया। तो अब हजरत इमाम जोहरी जो हैं वो हजरत ज़ैनुल आबिदीन का खाना लेके जेल में गए, तो वहां बेड़ियां डाली हुई हैं, तो उनको रोने लगे हजरत इमाम जोहरी। उन्होंने कहा आप कितनी तकलीफ में हैं, तो आप पहले बैत के शहजादे हैं और आप किस हालत में जेल में आपको मरवान ने डाल दिया है। तो आपने फरमाया जोहरी मैं इम्तिहान दे रहा हूँ, मुझे इम्तिहान देने दो। जब वो बहुत रो रहे थे तो आपने एक दफा अल्लाहु अकबर कहा,
تو بیڑیاں ٹوٹ کے علیحدہ ایک اتر گئی ہاتھوں پیروں سے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں رب کو پکاروں تو یہ ٹیسٹ تو 1 منٹ میں ختم ہو سکتا ہے. یعنی یہ بیڑیاں ہم اہل بیت کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن میرے رب نے جو ٹیسٹ لکھا ہوا ہے وہ ہمیں دینا ہے. اللہ پاک کے ہاں اور اس قدر مستجاب الدعوات تھے. حضرت حسن بصری کا آپ سے اتنا قریبی تعلق تھا، اور آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ازواج مطہرات میں سے بی بی سلمہ کا دودھ حضرت حسن بصری نے پیا ہوا ہے، اور اہل بیت میں وہ گھرانے میں پلے ہیں، نبی کے گھر میں پلے ہیں، اور لمبی عمر انہوں نے پائی ہے. تو ایک دفعہ حضرت امام زین العابدین اس قدر یعنی ڈوب کے عبادت کرتے تھے، دنیا سے بے ربط ہو کے عبادت کرتے تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی، بچہ سویا ہوا تھا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی پرواہ نہیں، محلے والے آ رہے ہیں، آگ بجھا رہے ہیں، بچے کو بچا رہے ہیں. تو بعد میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرے سامنے جنت اور دوزخ کے نظارے پیش کر دیے جاتے ہیں، میں ان میں اتنا کھو جاتا ہوں. جب جہنم کی طرف نظر جاتی ہے تو خوف، جب دوزخ کی طرف نظر جاتی ہے تو امید. تو اس کے درمیان مجھے دنیا کا کیا ہوش. ایک ہم ہیں، ہم اپنی نمازیں دیکھیں، امام زین العابدین کی نمازیں دیکھیں، اور پھر ہم اپنی نمازیں دیکھیں کہ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے پتہ ہوتا ہے کہ دروازہ بجا ہے، کوئی آیا ہے، کوئی گیا ہے، چولہا تیز کرنا ہے کہ کم کرنا ہے، سلام پھیرا اور ادھر ہم نے بات کی کہ بھئی فلاں فلاں فلاں. اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز کے دوران، نماز کے سلام کے بعد خاموش رہ کے بغیر کوئی دنیا کی بات کیے اور اس جگہ سے اٹھے بغیر جو دعا کی قبولیت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. بات کیے بغیر ہم نے نماز میں باتیں سوچی ہوتی ہیں کہ آپ سلام پھیر کے یہ بات کریں، جو ہی سلام پھیرا، بھائی دیکھو باہر چولہا بند کر دینا، بھائی دیکھو فون کس کا آیا ہے، بھائی بچہ گر رہا ہے. یہ ہماری نمازیں. اللہ پاک ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع اور دھیان انشاءاللہ عطا فرما دے. پوری دنیا آپ کے آستانے پہ حاضری دینا چاہتی تھی، لوگ ملاقاتی آتے تھے، لیکن آپ درویش تھے. آپ میں کوئی دنیا کی طلب نہیں تھی، صرف دین میں ان کو گائیڈنس دیتے تھے. ابھی بھی سعودی عرب نے ان سارے نشانات کو مٹانے کی کوشش کی تاکہ لوگ کسی ایسی بدعت میں نہ پڑ جائیں، پوجا پاٹ میں نہ پڑ جائیں. لیکن حضرت امام زین العابدین کے گھر کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ابھی تک موجود ہے. کئی دفعہ بلڈوزر اور مشینری لے کے ان کو گرانے کے لیے گئے، لیکن وہاں مشین چلتی ہی نہیں ہے. اللہ پاک، کیونکہ اس جگہ پہ آپ نے اتنی عبادت کی ہوئی ہے، اتنی عبادت کی ہوئی ہے کہ عصر سے عشاء مسجد میں، باقی سارا ٹائم دن رات آپ نے عبادت، گریا اور لوگوں کی خدمت میں گزارا ہے. تو حضرت امام زین العابدین بالاتفاق اہل بیت میں سے چوتھے امام ہیں. زندگی میں بہت بڑے بڑے آپ نے ٹیسٹ دیے ہیں، اور اللہ کریم نے آپ کو صبر کی ایک مثال بنایا ہے. مستجاب الدعوات ہیں. آپ کی مناجات تاریخ میں بہت مشہور ہیں. آپ کی عبادت کے کیا کہنے، یعنی زین العابدین، زینت والی عبادت، زینت والی عبادت. تو اللہ کریم حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت امام زین العابدین اور اس سلسلے میں جتنے بھی اہل بیت جہاں جہاں کائنات میں موجود ہیں، اللہ پاک ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور انشاءاللہ ہمیں ظالموں میں سے کبھی نہ بنائے، مظلوم بنا دے، کیونکہ مظلوم کے ساتھ رب کی مدد ہوتی ہے. لوگ تو بڑا خوش ہوتے ہیں نا یہ کہہ کے کہ میں نے اچھا بدلہ لیا ہے، میں نے اچھی سنائی ہے. یہ کبھی نہ کرنا، مظلوم بن جانا، ظالم کبھی نہ بننا، کیونکہ جب مظلوم ہوں گے تو صدا عرش پہ جائے گی. حدیث مبارکہ میں ہے کہ مظلوم کی صدا کو عرش پہ جانے سے مفہوم ہے کہ کوئی نہیں روک سکتا. تو لہٰذا ہم نے کبھی ظلم کا نہ ساتھ دینا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے نا کہ اللہ کریم نہ میں کسی پہ ظلم کروں اور نہ کوئی مجھ پہ ظلم کرے. یعنی نہ میں ظالم ہوں، نہ میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، اور نہ ہی کوئی مجھ پہ ظلم کرے. لیکن اگر چوائس نہ ہو تو پھر کیا ہے، آپ ظلم سہ لیں لیکن ظلم کریں نہ. وہ ہے نا دعا، اللہم انی اعوذ بکا من ان اظلم او اظلم، کہ نہ میں کسی پہ ظلم کروں اور نہ ہی مجھ پہ ظلم کیا جائے. تو اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور اپنی کرم اور فضل کے دروازے کھولیں. بہت زیادہ کوسچنز ان دنوں آ رہے تھے، تو ہم کوشش کریں گے کہ کچھ کوسچنز کو انشاءاللہ ہم کور کریں. ایک تو کوسچن بہت زیادہ آتا ہے
کہ گھروں کے جھگڑے. تو اللہ کریم بس فضل کر دیں، رحمت کر دیں. بات نوبت طلاقوں تک آ جاتی ہے، اس میں مختلف وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم اس وقت جہاں جس معاشرے میں جی رہے ہیں وہاں فیملی سوشیبلٹی نہیں ہے، آمد و رفت کم ہے. بیک ہوم میں کیا ہوتا تھا کہ ہمارے بچے آنکھ کھولتے تھے تو گھر میں نہ بھی ہوں تو دادی دادا خالائیں پھوپھیاں چچیاں آتی جاتی تھیں. گلی محلہ ایک اور طرح کی زندگی ہے. وہاں لمحہ لمحہ بچے لاشعوری طور پہ سوشلائز کرنا سیکھتے ہیں، تعلقات معاشرت سیکھتے ہیں. یہاں کے بچے معاشرت انہوں نے سیکھی نہیں، وہ اکیلے ان ڈبوں میں بند ہیں اور ان کو ایک ہم پروان چڑھا رہے ہیں اسکول گھر اینڈ دیٹس اٹ. انہوں نے خاندانی جو نیٹ ورک ہے اس کو نہیں دیکھا. اس سے نقصان یہ ہو گیا کہ بچے جب شادی ان کی ہوتی ہے تو ان کو دوسرے خاندان سے دوسرے گھرانے سے نبھانا نہیں آ رہا ہوتا کہ انہوں نے سیکھا نہیں ہے نا. یہ نہیں ہے کہ ہمارے بیک ہوم میں کوئی یونیورسٹی ہے سوشلزم سکھانے کی، سوشلائز کرنے کی. وہ گھر ہی یونیورسٹی ہیں. وہ دادیاں نانیاں پھپھیاں جو آ کے اپنے میکے سسرال کی باتیں کر رہی ہیں، دکھ سکھ سنا رہی ہیں، بچے کے کان میں پڑ رہی ہیں اور بچہ لرن کر رہا ہے ہاؤ ٹو مینج، ہاؤ ٹو ہینڈل. لیکن یہاں پہ وہ سارا سلسلہ نہیں ہے. اب بچہ کہتا ہے کہ بھائی میں جس شخص کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے اب وہ جیسے میں چاہ رہا ہوں، جیسے میری زندگی ہے ویسے ہی وہ زندگی گزارے، بچی بھی اور بچہ بھی دونوں. اور اگر وہ کہتے ہیں کیوں نہیں بھائی میرے مطابق کیوں نہیں کر رہا، یعنی مائی وے ہز ہائی وے، جو میں سوچ رہا ہوں وہی ہونا چاہیے. اب دونوں پارٹیاں یہی سوچ رہی ہیں، میل اور فیمیل دونوں. اب کیا ہوگا، ایک آدھ دن تو میں ہوگی، پھر ٹھا پھا ہو جائے گی کہ جاؤ اٹس ناٹ ورکنگ آؤٹ، جاؤ کوئی نہیں رہنا. اور یہ طلاقوں کی سب سے بڑی وجہ ہے. یہاں اگر ہم ماں باپ چاہتے بھی ہیں کہ اپنے بچوں کو کہیں لے کے جائیں اپنے ساتھ، جیسے ہم اپنی جیسی فیملیز کے ساتھ ہمارے ٹرمز ہیں ہم جائیں، تو بچے جاتے ہی نہیں ہیں. بچے کہتے ہیں کہ نہیں میں بور ہوتا ہوں، وہ گھر میں اپنی ڈیوائسز پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو لہٰذا وہ ایک ریزن ہے. لیکن اس کے لیے پلیز میاں بیوی کے جھگڑوں کو، جہاں گھر ٹوٹ رہے ہوں، آپ کو میرا آسان سا مشورہ ہے کہ آپ آیت حب ضرور پڑھیں. آیت حب سورۃ یوسف کی آیت نمبر 30 کا جو حصہ ہے وہ 3 ہی لفظ ہیں، قد شغفہا حبا. اگر یہ اصل عمل کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد 121 بار پڑھنا ہے، 1 to 1 ہر نماز کے بعد. کوئی زیادہ اس پہ ٹائم نہیں لگتا. 3 لفظ ہیں، دیکھیں آیت نمبر 30 آپ نے یاد رکھنی ہے. اس کا یہ ایک پارٹ ہے سورۃ یوسف کا، قد شغفہا حبا. اس کو پلیز آپ اپنے بچوں کے بہاف پہ اس کی تسبیح، اس کا ذکر کیا کریں. اور انشاءاللہ گھروں میں محبتیں بھی آ جائیں گی. اور دوسرا سب سے بڑا ایشو یہ آ رہا ہے کہ بچے بیرا روی کا شکار ہیں اور نشہ بہت کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں ہم رہ رہے ہیں، اس کو لیگلائز کر دیا ہے ویڈز وغیرہ کو. اس سے بچے بہت، ان کی دماغی حالات خراب ہو رہے ہیں، ان کی قوت برداشت بھی کم ہو رہی ہے اور وہ مست ہو کے پڑے رہتے ہیں. تو لہٰذا ان کی دماغی صلاحیتیں نم ہو رہی ہیں، سن ہو رہی ہیں. اور یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، اس کو آپ کسی بھی قسم کا عشق، وہ نشے کا ہو، وہ گاڑیوں کا ہو، وہ سیل فونوں کا جنون ہو، عشق ہو، وہ لڑکیوں کا ہو، وہ لڑکوں کا ہو، بری صحبتوں کا ہو، وہ علت ذلت قلت کا کوئی بھی عشق ہو، اس کو تڑوانے کے لیے یہ عمل انتہائی انشاءاللہ مجرب ہے اللہ کی رحمت سے. اللہ کا نام ہے، قرآن ہے. آپ اگر اس کو اپنے بچوں کے بھی ہاف میں تھوڑی دیر روز پڑھ لیا کریں بیٹھ کے کسی نماز کے بعد، اور بچوں کا تصور کریں، آسان سا ہے، اس کو اکٹھا ہی پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نور السماوات والارض، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور انشاءاللہ یہ ہر عشق کو توڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کسی بھی قسم کا کہ بچے بات نہیں مانتے، بچوں کی بیرا رویوں کے لیے انشاءاللہ. کیونکہ اس میں آپ دیکھیں نا، پہلی تو تسمیہ ہے، دوسرا کیا ہے، آیت کریمہ ہے جس کے ساتھ دعا کی قبولیت اور بہترین استغفار ہے. تیسرا کیا ہے کہ اللہ تو نور السماوات والارض ہے. ٹھیک ہے نا، ان کے دلوں کو بھی نورانی بنا دے. تو زمین و آسمان کا نور ہے، ایک قطرہ جے بخشے مینو کم بن جاندہ ہے میرا. ان کے دلوں کو بھی نور عطا فرما، کیونکہ یہ دل سیاہ ہو جاتے ہیں نا، پھر یہ بات ان کے دل اثر نہیں کرتی. نور ہوگا تو نورانیت کو سمجھیں گے. نور ہی نور کو کھینچتا ہے.
ٹھیک ہے نا. اور آگے آخری کیا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. آیت الکرسی کا حصہ ہے کہ تو ان کی حفاظت کر، تجھے تو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے، تو نہیں تھکتا. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ آپ پڑھیں اور اللہ کی پناہ میں وہ آ جائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ان کی حفاظت ہو جائے گی. لیکن اس پہ پھر میں ماں باپ سے یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کو بند نہ کریں. بات چیت کو ہوتا یہ ہے، بچہ ایک دفعہ بدتمیزی کرتا ہے، وہ کمرہ بند کرتا ہے، ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ بند کمرہ، آپ کیا سمجھتی ہیں بند کمرے میں اس نے تہجد نہیں کی ہوئی ہے یا وہ قرآن کی تفسیر سن رہا ہے؟ وہ تو ڈپریشن میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہے، دوست بھی اس جیسے ہیں ڈپریس، وہ اس کو الٹے الٹے مشورے دے رہے ہیں، پھر وہاں سے ہی نشہ، وہاں سے ہی سارا کچھ اکلاپے سے ہی وہ گندی گندی چیزیں، غلط غلط چیزیں دیکھ رہا ہے. لہٰذا آپ اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھیں، اپنے سے دور نہ کریں، اپنے ریڈیس میں ان کو رکھیں. ان کو ان کا جب وہ چھوٹے ہیں نا ہائی اسکول تک، تو کم از کم آپ ان کا کمپیوٹر سب کچھ اپنے لیونگ روم میں رکھیں، آپ کے سامنے وہ بیٹھیں. کیونکہ وہ پھر کمروں میں جو بند ہونے کی عادت ہے یہ پھر بڑھتی جاتی ہے، پھر وہ نظر نہیں آتے نا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ کے اسماء الحسنی سے ہم نے کام لینا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کریم کے جو 2 نام ہے نا، رحمان اور رحیم، سورت فاتحہ میں یہ نام ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے اپنا تعارف ان 2 ناموں سے کرایا ہے کہ میں کون ہوں؟ رحمان اور رحیم و عالمین کا، کائنات کا رب ہوں. تو ان دنوں یہ ایام بیز ہیں، فل مون ہے، ان دنوں سورت فاتحہ کو آپ کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں. اور جب یہ اللہ کے ان 2 ناموں پہ پہنچے تو ان پہ زیادہ توجہ کریں کہ اللہ سنے تو رحمان اور رحیم ہے، کچھ نہیں بگڑ سکتا. جب تیری رحمت آ جائے گی تو سارا کچھ صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. قرآن پاک میں اللہ کریم نے اپنا نام رحمان 57 ٹائم آیا ہے، اور رحیم 114 ڈبل دا اماؤنٹ یہ نام آیا ہے. اللہ کریم اس نام کے پڑھنے والوں کو دیکھیں. سورت آل عمران میں اللہ پاک نے لفظ الرحمہ جنت کے لیے استعمال کر گیا. رحمہ یہ رحمت، جنت، سکھ. اور سورت توبہ میں 117 میں اللہ پاک نے الرؤوف الرحیم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کریم معاف کرنے والے، رحیم. اور سورت احزاب میں کیا ہے؟ بالمومنین الرحیم، مومنوں پہ رحیم ہے اللہ پاک. اور اللہ پاک کو یہ نام اتنا پسند ہے رحمان، اس پہ اللہ پاک نے ایک سورت بنا دی ہے قرآن میں. اور جن پیرنٹس کو یا بچوں کو وہ پھر ڈپریشن ہوتا ہے نا، ٹینشن میں، یہ نشہ ڈپریس کرتا ہے، تو آپ جو ہے سورت رحمان کی جو جنت کی آیات ہے نا، اسپیشلی پوری سورت رحمان گھر میں لگائیں، سنیں کانوں سے، ہیڈ فون لگا کے دم کریں، خود یاد کریں، زبانی نمازوں میں پڑھیں. لیکن اس کی جو آیات جنت ہے نا، ان کو آپ کم از کم یاد کر لیں. ان کو جیسے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، وہاں سے آپ شروع کریں اور ان کو آپ دہرایا کریں، کیونکہ یہ میرے رب کا سونا نام ہے جس کے نام سے پوری سورت ہے. ٹھیک ہے. ایک ماں اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے تو اس سے کیا پیار ہوتا ہے. تو جس رب نے ہمیں تراشا، بنایا، سنوارا، ہمارے منہ پہ اپنا ہاتھ پھیرا، وہ اس کو ہم کتنے پیارے ہیں. پھر وہ رحمت للعالمین نبی اس نے بنا کے بھیجا ہے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ رحمان رب سے واسطہ ہے، پھر رحمت للعالمین نبی. یہ ماں کے پیٹ کو رحم کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اور قبر کو جو ہے وہ گوشہ رحمت. یہ رحم اور رحمت اور جنت اور ماں کا رحم، یہ رحمت للعالمین، یہ ساری رحمتیں ہیں. لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ پاک سے اپنے بچوں کے لیے رحمان اور رحیم نام کے واسطے سے دعا کرنی ہے. اور اس نام کا ورد عصر کے بعد بہت زیادہ، یعنی جو لوگوں کے تجربات ہیں اس کے مطابق یہ بڑا مجرب ہے کہ عصر سے مغرب تک میں اکثر آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ جائے نماز پہ ضرور جائے نماز کا کونا تھام کے بیٹھا کریں، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ صبح اور شام دونوں کناروں پہ میرا ذکر کرو. تو یہ عصر اور مغرب کا جو ٹائم ہے نا، یہ بہت قیمتی ہے، اس کو قیمتی بنائیں. کیونکہ یوزلی
وہ ایک مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے، بھی ڈنر کی تیاری ہے، کوئی آ گیا، چائے پینے کا ٹائم ہے، باہر اچھا ویدر ہے، باہر بیٹھنا ہے، واک کو جانا ہے. ہر دور میں یہ ٹائم بہت قیمتی رہا ہے. جب ہم چھوٹے تھے اس وقت بھی کوئی ملنے ملانے، کوئی خالہ پھوپھی چاچی آ رہی ہے تو وہ عصر کے وقت آ رہی ہے نا، آفٹر نون میں. صبح انہوں نے اپنے ٹائم گھر پہ گزارے، بچوں کو کھانا شانا لنچ شنچ اسکول سے آئے تو شام میں پھر ملنیاں جلنیاں ہوتی ہیں نا، کسی آنا ہے جانا ہے. تو وہ مصروفیت کا ٹائم ہے. اس لیے قرآن میں ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، مفہوم ہے کہ اور بالخصوص نماز وسطیٰ کی، کیونکہ وہ بزی ٹائم ہے. اس وقت اگر بندہ، یعنی جب ہم دنیا میں مصروفیت ہماری ہے اور ہم اس کو جھٹک کے ہم اللہ کی طرف آئیں گے تو قدردانی ہوگی نا. دیکھیں ایک بندہ بالکل فارغ ہے، 24/7 وہ عبادت کر رہا ہے، اس کے تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، وہ تو کرتا رہے، اللہ کے ہاں وہ بھی مقبول ہے، یقیناً مقبول ہے. لیکن ایک فرد جو بہت مصروف ہے اور اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کے اس کی طرف پلٹتا ہے، پھر اس کی کیا ہی قدردانی ہوگی نا. تو وہ مصروفیت کا ٹائم ہے. اس وقت یہ جو رحمان اور رحیم اللہ پاک کے دو نام ہیں نا، اس کی بہت بہت فضیلت ہے. اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. اور ویسے بھی یا رحمان اللہ پاک کا وہ نام ہے، اگر کھانے کے دوران 7 بار پڑھ لیا جائے تو وہ کھانا آپ کے لیے شفا بنے گا، اور جادو نہیں ہوتا اس بندے پہ جو کھانے کے دوران 7 بار یا رحمان پڑھ لیتا ہے. اس نام میں اتنی اللہ پاک نے تاثیر رکھی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک جنگ کے بعد قیدی جب آئے تو ماں اپنا بچہ ڈھونڈ رہی ہے، اس نے فوراً اپنا بچہ چھوٹا سا پکڑا اور اس کو پکڑ کے دودھ پلانا شروع کر دیا، اس کو سینے سے لگایا، چوم رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینکیں گی؟ ٹھیک ہے نا. تو اللہ کریم تو اپنے غلاموں پر، اپنے عبد پر اس سے زیادہ رحیم ہے. وہ کیسے آگ میں جلا سکتا ہے؟ تو اس کے نام رحمان اور رحیم سے اللہ کی مدد کرنی چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنے شفیق اور رحمان ہستی تھے کہ وہ تو مہمان کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. یعنی کھانا آئے بھی تو وہ رکھ دیتے تھے اور 2-3 کلومیٹر دور جا کے مہمان ڈھونڈ کے لاتے تھے. تو ہمیں خود بھی رحمانی صفات اپنے اندر لانی ہے، مہمان نوازی کے لیے، صلہ رحمی کے لیے، اور اپنے بچوں سے بھی رحمت دکھانی ہے. دیکھیں ہم بڑے اونچے اونچے خواب دیکھتے ہیں کہ ہم کائنات کا چہرہ بدل دیں، جی ریاست مدینہ بنائیں، ہم یہ کریں. پہلے اپنے گھر کو تو ریاست مدینہ بنائیں نا. جب ہر گھر ریاست مدینہ بن جائے گا نا، اہل بیت کا گھرانہ والی وصف اس میں آ جائیں گے، تو پھر شہر اور ملک خود ریاست مدینہ بنیں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ گھر سے کام شروع کرنا ہے. ہمیں رحیم ہونا ہے اپنے بچوں پہ، اپنے بیچارے میاں پہ، اپنے سسرال والوں پہ. یہ جو سسرالی رشتے ہیں نا، یہ جنت میں بھی لے جانے والے ہیں، خدا نخواستہ دوزخ میں بھی لے جانے والے ہیں. لہٰذا ان سے بچا کے گزریں. ہم ساری نیکیاں کر لیتے ہیں لیکن جب سسرال کا معاملہ آتا ہے تو ہماری زبان سے غیبت نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، دل کے پھپھولے پھوڑنے لگ جاتے ہیں. تو اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جو رحمانیت اللہ پاک نے قطرہ ودیت کیا ہوا ہے نا، وہ چھپا ہوا ہیرا ہے آپ کے اندر. آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے اور لوگوں کو معاف کرنا ہے اور لوگوں کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا، لوگوں کی غیبت سے باز آنا ہے. ٹھیک ہے. اور آج کل اس بات پہ ایک بہت زیادہ گھر ٹوٹ رہے ہیں کہ ہمارا جو میاں ہے وہ نشہ کرتا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ ایسا دیکھیں، نشہ بہت بری جبلت ہے، بہت بری عادت ہے. لیکن یہ تو سوچیں نا کہ نشے کی وجہ سے اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ زندگی کے 2-4 سال جتنے بھی آپ نے گزارے، صبر شکر کیا، آپ کی اولاد بھی ہو گئی، اس وقت اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ ایک مومن جو کلمہ تو پڑھتا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے شکایت کی تھی کہ فلاں بندہ جو ہے وہ شراب بھی پیتا ہے اور عبادت بھی کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مفہوم ہے کہ اسے نماز سے نہ روکو، نماز اسے شراب سے روک دے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بیماریاں جو ہیں یہ ختم ہو سکتی ہیں. بیویاں جو ہیں وہ ایسے مردوں کا آسرا بن جائیں. طلاق کوئی سلوشن نہیں ہے. طلاق عرش میں ناپسندیدہ ترین، حلال میں سے ناپسندیدہ ترین عمل ہے. عرش کانپتا ہے اس سے. ٹھیک ہے.
یعنی ایک بندے میں اگر یہ بری عادت پڑ گئی ہے نشے والی تو اسے چھوڑا تو نہیں جا سکتا نا، اسے دھکیلا آگ میں تو نہیں دھکیلا جا سکتا، تو آپ اسے کنویں میں دھکیل دیں گی۔ آپ دعا کریں، اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک کے پاس ہدایت ہے، وہ چاہتے ہیں تو 50-60 کے ڈاکو، اور ہمارے پاس تاریخ بھری پڑی ہے، جب وہ چاہتے ہیں تو انہیں ہدایت دے کے، ہدایت ہی نہیں دیتے ولایت عطا فرما دیتے ہیں۔ آخرت میں شیطان بھی اللہ سے رحمت کی امید رکھے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا ہمیں بھی رحمت دکھانی ہے، رحمت دکھانی ہے۔ اور رحمت کیسے دکھانی ہے؟ اگر کوئی ایسا گھر میں کوئی ایسا ٹیسٹ کیس ہمیں مل گیا ہے اولاد کی شکل میں، یہ مجھے پتا ہے یہاں بیٹھ کے بات کرنا بڑی آسان ہے، جس پہ بیت رہی ہے وہ جانتی ہے، لیکن یہ طلاق سلوشن نہیں ہے، سیپریشن سلوشن نہیں ہے۔ سلوشن یہ ہے کہ اس کو ریہیب میں لے جایا جائے، اس کا فزیکل ٹریٹمنٹ، میڈیکل بھی کیا جائے، روحانی ٹریٹمنٹ بھی کیا جائے، کاؤنسلنگ بھی کرائی جائے، اور ذکر کیا جائے، دم پڑا جائے، دم والا پانی دیا جائے، انہیں کوئی ذکر دیا جائے، اور ان کو ایز اے مریض ان پہ ترس کھایا جائے، لیکن گھر نہ توڑا جائے، کیونکہ باپ کے بغیر بچے کیا بنیں گے؟ ابھی تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ باپ نشہ کرتا ہے تو خدا نخواستہ بچوں میں یہ عادت نہ آ جائے، لیکن اللہ نہ کرے کہ کوئی باپ کا باپ تو نشہ نہیں کرتا تھا کہ باپ میں آئی ہے، وہ عادت اللہ نہ کرے کہ ہمارے بچوں کو کہیں دوستوں سے لگ جائے، وہ تو لگانے والا ہے نا، وہ لگانے والا ہے، اگر جو چاہے تو لگا دے۔ لہٰذا اس سے توبہ کرنی ہے، شوہر کے بھی ہاف پہ بھی، اور بچوں کے لیے بھی توبہ اللہ پاک سے منوانی ہے، لیکن گھر نہیں توڑنا، کسی صورت گھر نہیں توڑنا، کیونکہ ہمیں حسنات کی کرنسی بنانی ہے آخرت کے لیے، اور حسنات کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے شوہر، ہمارے بچے ہیں۔ شوہر 2 بول ہم نے پڑھے اور ہم اس کے نکاح میں آئی ہیں، اور اب اللہ پاک نے یہ رشتہ ایکسکیوز می، یہ رشتہ ایسا بنا دیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر خدا کے بعد، اللہ عز و جل کے بعد کسی کو اگر سجدے کا حکم اللہ کریم دیتے تو وہ بیوی کو دیتے کہ شوہر کو کرے، تو ہم ان کو توڑنے جا رہے ہیں۔ اس نے اپنی پوری زندگی کمائی کر کے ہمیں کھلائی، ہمیں چھت دیا، ہمارے بچوں کی روزی روٹی گروسریز پوری کی، اور اب ہم کہیں کہ تم نشہ کر رہے ہو تو تم نکلو یہاں سے۔ وہ عادت ہو سکتا ہے اتنی پرانی ہو گئی ہو کہ وہ بندہ چھوڑنا بھی چاہے تو چھوڑ، اور اکثر نشے والے لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ویل پاور اتنی کمزور ہو جاتی ہے، آرگنز اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، باڈی کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ نہیں کر سکتے۔ انہیں پراپر ٹریٹمنٹ چاہیے، انہیں روحانی اور جسمانی علاج چاہیے۔ انہیں تنہا چھوڑنا ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ ہم انہیں چھوڑ کے چلے جائیں اور انہیں سڑک پہ بٹھا دیں، نہیں، پھر تو ایک مومن آپ کے ہاتھوں ختم ہوا ہے، آپ ذمہ دار ہیں اس کی۔ لہٰذا گھروں کو پلیز گھروں کو بچانا ہے، ورنہ ہمارے بچے رول جائیں گے، ہمارے گھر بکھر جائیں گے۔ پہلے ہی امت کو بڑے چیلنجز ہیں، تو میں اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنے گھروں کو بچا لیں۔ تھوڑی سی زندگیاں دیکھیں گزری جانی ہے، آج ہم ہیں کل نہیں ہے، تھوڑے دن ہیں، تو کیوں نہ ہم اچھے طریقے سے گزاریں اور رحمان اور رحیم کا سہارا لیں، اور اس نام کو کثرت سے پڑھیں، اور اپنے بچوں بڑوں کو سب سے، جو مریض ہے اس سے بھی کہیں، اور ویسے بھی جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا، ہمیں رحم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بعض پیرنٹس کہتے ہیں ہمارے بچے بڑے شرارتی ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کے بچے ہیں ہی بڑے ہائپر شرارتی ہیں، لیکن بعض کا خیال ہے کہ ان پہ شاید کوئی جادو جنات ہو گئی، یہ بچے خود اپنی ذات میں جن ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ نا ان کے اندر، وہ ہم نے ان کو جتنی چاکلیٹیں اور جتنا شوگر مفن اور ڈونٹ اور کیکس اور آئس کریم کیکس اور چاک بارز کھلائی ہیں نا، تو وہ ہائپر ہو گئے ہیں، اور ان کو ہوتا ہے کہ ہر لمحے کودتے رہیں بس۔ تو لہٰذا اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، جو بھی بچہ ایکسٹرا شرارتیں، دیکھیں بکری کا بچہ، بندے کا بچہ اگر بیٹھے گا چپ کر کے تو ہم کہیں گے بیمار ہو گیا ہے نا، اس کو کودنی سوٹ کرتی ہیں، لیکن اگر ایکسٹرا بچے شرارتی ہوں، یا بعض مائیں بتا رہی ہیں کہ وہ جی ہم اگر لیٹ جائیں تھوڑی دیر یا ادھر ادھر ہو جائے تو بچے سیزر پکڑ کے کرٹن کاٹ دیتے ہیں، یہ تو بیڈ شیٹ کاٹ دیتے ہیں، یعنی اس طرح کے یعنی بہت ہی شدید قسم کے شرارتی بچے میں انہیں کہوں گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایسے پرتشدد شرارتی بچوں کے لیے
اللہ پاک کے 5 نام ہیں، ان کو آپ ضرور پڑھیں، یا ممیتو یا قابضو یا صبورو یا مانیو یا حفیظو، یہ پڑھیں۔ یاترا کا شیطانی ان پہ اثر زیادہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہر طرح کی جو اثرات ہیں اس کو یہ چیز ختم کرتی ہے، یہ 5 اللہ کریم کے نام، یا ممیتو یا قابضو یا صبورو یا مانیو یا حفیظو۔ تو یہ پڑھ کے اپنے بچوں کو دم کریں، انہیں دم والا پانی پلائیں، دعا کریں، گھروں کو بچائیں انشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اور اہل بیت کو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کریم اہل بیت کی خوبیاں ہماری نسلوں میں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ان کے دلوں سے دنیا کا کینہ، بغض اور مال کی محبت نکالے اور انہیں اپنا بنائے انشاءاللہ۔ دعا کر لیتے ہیں۔ ایام ابیض ہیں، سورۃ فاتحہ آپ کثرت سے ان 3 دنوں راتوں میں پڑھیں گی، اللہ پاک سے منوائیں گی، اور ابھی بھی آپ درود شریف پڑھیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم اس دعا کو ایام ابیض کی انشاءاللہ تاثیر عطا فرمائے اور روزوں کی تاثیر عطا فرمائے۔ ابھی 2 روزے اور ہیں، جو نہیں رکھ سکے پلیز ضرور رکھیں۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم فقہنا فی الدین واللہ غالب علی امرہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اے میرے پالن ہار رب، اے میرے خوبصورت ناموں کے مالک رب، تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، دینا تیری ذات کے شایان شان ہے۔ اللہ کریم تو منگتوں کی جھولیاں بھرتا آیا ہے، ہم بھی فقیر ہیں۔ رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ اے میرے سونے مالک، تو جو ہماری طرف نازل فرمائے، ہم فقیر منگتے اپنی جھولیاں اٹھائے بیٹھے ہیں، اور تو بھر بھر کے جھولیاں راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہماری خالی جھولیوں میں علم بھی ڈالیں اور حلم بھی ڈالیں، وقت اور ایمان کی برکت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہماری جھولیوں کے چھید ختم کر دیں۔ اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم اپنی پہچان عطا فرما دیں۔ اللہ کریم اپنی معرفت عطا فرما دیں۔ اللہ کریم ہر طرح کی نشوں، علتوں، ذلتوں، قلتوں سے بچائیں۔ اللہ کریم گھروں میں، فیملیز میں جوڑ عطا فرمائیں، توڑ سے بچائیں۔ اللہ کریم چال بازیوں سے بچائیں۔ اللہ کریم خاندانوں کو توڑنے اور لڑانے والوں سے بچائیں۔ اللہ کریم باتوں کو ادھر ادھر پہنچانے والوں سے بچائیں۔ اللہ کریم عقل سلیم عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہمیں شفاف دل عطا فرمائیں۔ اللہ کریم جو تیرے پاس اللہ کریم قلب سلیم لے کے آئے گا، اللہ کریم تو اسے ہی قبول کرے گا۔ اللہ کریم عقل سلیم بھی عطا فرمائیں، قلب سلیم بھی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائیں۔ میرے کریم مالک، بڑے لوگ بیمار ہیں، اللہ کریم اپنی خاص رحمت کو متوجہ فرمائیں، ہر مریض کو اللہ کریم بہترین شفاؤں سے نوازیں۔ اللہ کریم انسانوں کی اللہ کریم مجبوری اور معذوریوں سے بچا لیں۔ اللہ کریم جن کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ کریم انہیں جنت الفردوس کا بہترین مقام عطا فرمائیں، ان سے راضی ہو جائیں، انہیں معاف فرما دیں۔ ہر زیرو مومن جو زمین اوڑھ کے سویا ہے، اللہ کریم ہر ایک کی بخشش فرمائیں، ہر ایک کی قبر کو وسعت عطا فرمائیں، نور عطا فرمائیں۔ اور اللہ کریم جن کے والدین حیات ہیں، اللہ کریم ان پہ رحم فرمائیں، ان کی معذوریوں، عاجزیوں کو دور فرما دیں۔ اللہ کریم ان کے بڑھاپے کو تکریم اور عزت والا بڑھاپا بنائیں۔ اللہ کریم ان پہ رحم فرمائیں۔ اللہ کریم ان کے سفید بالوں پہ ترس کھائیں۔ اللہ کریم ان سے درگزر فرمائیں۔ اللہ کریم انہیں بے محتاج رکھیں۔ اللہ کریم انہیں لاچاریوں، لاغریوں اور کمزوریوں، بے بسیوں سے بچا لیں۔ اللہ کریم تو نے انہیں پھر بچہ بنا دیا۔ اللہ کریم تو نے انہیں پھر بچپن کی طرف لوٹا دیا۔ اے میرے کریم مالک، ان کے بچپن پہ ترس کھا، جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پہ ترس کھایا تھا۔ اللہ کریم ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما۔ اللہ کریم ان کے سفید بالوں کی قدردانی فرما۔ اللہ کریم ان پہ آسانی کے معاملات فرما۔ اللہ کریم ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ کریم ان کی دعا قیامت تک کی نسلوں کے لیے قبول فرما۔ اللہ کریم ان سے راضی ہو جا۔
اللہ کریم ان سے راضی ہو جا، اللہ کریم انہیں بے بس نہ کر دینا۔ اے میرے کریم مالک، ہر ایک کے والدین، جنوں انس کے، ہر مخلوق کے والدین پہ رحم فرمائیں۔ اے میرے سونے مالک، اے میرے کریم آقا، جن گھروں پہ جھگڑے ہیں اللہ کریم ان گھروں پہ رحم فرمائیں۔ اللہ کریم کسی کا گھر نہ ٹوٹے، جو نکاح ہوئے ہیں اللہ کریم ان سنتوں کو قیامت تک قائم رکھنا۔ اللہ کریم نسلوں کو طلاقوں سے بچا لینا، جھگڑوں سے بچا لینا، گھروں کو ویرانیوں سے بچا لینا، جادو ٹونوں نظر بد سے بچا لینا۔ اللہ کریم ان کو کسی اللہ والے کی اچھی نظر میں لے آنا، انہیں بری نظروں سے بچانا۔ اللہ کریم ان کے شرم و حیا کی حفاظت فرمانا، ان کی عفت عزتوں کی حفاظت فرمانا، بیٹوں کی بیٹیوں کی۔ اللہ کریم رحم فرما دیں۔ اللہ کریم بچوں کے لیے اللہ کریم بہترین بار عطا فرما دیں۔ اللہ کریم بچوں کے لیے بہترین بار عطا فرما دیں۔ اللہ کریم ماں باپ راتوں کو سو نہیں پاتے، میرے کریم مالک تو رحم فرما دے، تو رحم فرما دے، ترس کھا جا میرے سونے مالک۔ تیرا جب حکم آ جائے گا تو کوئی بندش، کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ اللہ کریم جسے تو دینا چاہے، کسی مائی کے لال کی جرت نہیں تیرا دینے والا ہاتھ کوئی روکے۔ کوئی جادوگر کتنا ہی بڑا ہو جائے تیرے رحمت کے ہاتھ کو نہیں روک سکتا۔ اللہ کریم اپنی رحمت کی وسعت چادر مخلوق پہ ڈالیں، اور بچوں کے لیے بہترین زوج جو تو نے مقدر فرمائے اللہ کریم ان تک رسائی آسان فرما دیں۔ اور اللہ کریم بہت سی گودیں خالی ہیں، سونے بھر ان کو، اللہ کریم بھر ان کو نیک سوالے بے عیب بچے عطا فرما۔ اور جو بچے آنے کی راہوں پہ ہیں اللہ کریم خیر برکت کے ساتھ متقین کے امام بن کے آئیں۔ اے میرے کریم مالک کوئی گود خالی نہ رکھنا، اللہ کریم کسی کو بے نام نہ رکھنا، کسی کو بے نشان نہ چھوڑنا۔ اللہ کریم ہم اپنے بچوں سے راضی، تو ان سے راضی، ان کی نسلوں سے راضی ہو جا۔ اللہ کریم ہر ماں باپ اپنے بچوں سے راضی ہو جائیں۔ اللہ کریم تو بچوں سے راضی ہو، ماں باپ بچوں سے راضی ہوں، اللہ کریم پھر ان کی اللہ کریم بگڑیاں بن جائیں گی۔ میرے کریم مالک، میرے سونے آقا، تو امت پہ اللہ کریم اپنی شفقت کی ایک نظر ڈال، تیری محبت کی ایک نظر آئے گی، ہم میں دنیا بھی حسنہ ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی حسنہ ہو جائے گی۔ اے میرے سونے مالک آخری بول کلمہ بنانا، اور اس کلمے کی ترویج کے لیے اللہ کریم در در گھر گھر اپنی آواز پہنچانے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے میرے سونے مالک اخلاص عطا فرمانا، اللہ کریم تاثیر عطا فرمانا، اللہ کریم ریا سے بچانا، تکبر سے بچانا، اللہ کریم جہالت سے بچانا، بے ہدایتی سے بچانا۔ اے میرے سونے مالک نسلوں کو اللہ کریم کلمے پہ اللہ کریم اپنی رضاؤں پہ راضی رکھنا۔ اے میرے سونے مالک کلمے کی پہ زندگی، کلمے پہ موت عطا فرمانا۔ اے میرے کریم مالک ہمارے بہن بھائیوں کی خیر، ان کی اولادوں کی خیر، ہمارے دوستوں کی خیر، ہمارے لیے مانگنے والوں کی خیر، اللہ کریم ہمارے پرز آف اسلام والوں کی خیر، ہمارے چینلز کی خیر، ہمارے مددگاروں کی خیر، ان کی نسلوں کی خیر۔ اے میرے کریم مالک ہمارے شیخ کی اللہ کریم پوری امت کی خیر، ان کے مراکز کی خیر، جتنے لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں اللہ کریم جہاں جہاں کائنات میں ہیں اللہ کریم ان کی یاوری فرمائیں، ان کی مدد فرمائیں، ان کی کفایت فرمائیں، ان کی کفالت فرمائیں۔ اللہ کریم جتنے لوگ ایام بیس کے اور محرم کے روزے رکھ رہے ہیں اللہ کریم ان کو وہ سارا اجر تاثیر عطا فرمائیں جو حدیث میں اور اہل بیت کی روایات میں موجود ہیں، اللہ کریم وہ ساری تاثیر عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک ہماری توبہ قبول فرمائیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم سے راضی ہو جائیں، ہمیں بری خبروں سے بچا لیں، اللہ کریم ہمیں اچھی خبریں دیس پردیس کی عطا فرمائیں، پوری امت کے جنوں انس سے راضی ہو جائیں۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی، بیت المقدس کی حفاظت فرمائیں، اللہ کریم سارے عالم اسلام کی اور بالخصوص ہمارے دیس کی حفاظت فرمائیں، اس کی سرحدوں، وزیروں، مشیروں، حکمرانوں، فقیروں سب کی حفاظت، ایٹمی نظام فوج کی حفاظت فرمائیں، اللہ کریم سیلاب زدگان کی یاوری مدد فرمائیں، اللہ کریم معاف کریں، اللہ کریم کرم فرما دیں، اللہ کریم راضی ہو جائیں، اللہ کریم قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ کریم ہم سے چوری چولی جھوٹ غیبت کو دور فرما دیں، اللہ کریم مانگنے کا سلیقہ نہیں، تجھے دینے کے سارے طریقے ہیں، اپنی شان کے مطابق دے، ہم نے اوقات سے مانگا تو شان سے دے دے۔ اے میرے سونے مالک وہ ساری خیریں عطا فرمائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیں، ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی۔ ربنا تقبل منا